اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب کل کے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کہاں پر فاعل کو مفعول پہ مقدم کرنا واجب ہے. تو کہا تھا کہ تین جگہیں تین مقامات ایسے ہیں، تین جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر فاعل کو مفعول کے اوپر مقدم کرنا واجب ہے. کہا تھا کہ تین مقامات پر، تین جگہوں پر واجب ہے کہ فاعل کو پہلے لایا جائے پھر مفعول کو لایا جائے. پہلی جگہ جب دونوں کے اعراب مخفی ہوں، فاعل اور مفعول دونوں مخفی اعراب رکھنے والے ہوں، تو واجب ہے کہ فاعل کو پہلے لایا جائے، مفعول کو بعد میں لایا جائے تاکہ استعمال ہو. دوسرا مقام جہاں پر فاعل کو مقدم کرنا ضروری تھا اور واجب تھا، جب مفعول محصور فیہ، مفعول کیا ہو؟ محصور فی ہو، تو فاعل کو پہلے لایا جائے گا، مفعول کو بعد میں لایا جائے گا. اسی مفعول کی تاخیر سے پتہ چلے گا کہ یہ مفعول جو ہے وہ محصور فی ہے اور فاعل محصور نہیں ہے. اس کے بعد تیسرا مقام جب فاعل ضمیر متصل ہو، فاعل ضمیر ہو اور فعل کے ساتھ متصل ہو، تو چونکہ فعل مقدم ہوتا ہے تو فعل کے بعد فاعل بھی آئے گا اور مفعول بعد میں ہی آئے گا. آج جو ہے بحث یہ ہے کہ کن مقامات پر، کن جگہوں پہ مفعول فی کو یا مفعول کو فاعل پہ مقدم کرنا واجب ہے. کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ترتیب کے خلاف فاعل کو بعد میں لایا جاتا ہے، مفعول کو پہلے لایا جاتا ہے. یہ ایک وجوبی صورت بھی ہے کچھ مقامات پہ کہ جہاں پر مفعول کو پہلے لایا جائے گا، فاعل کو بعد میں لایا. تو سوال یہی ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں، وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جہاں پر مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے. کہ تین مقامات ہیں، تین جگہیں ایسی ہیں، تین حالات ایسے ہیں کہ جہاں پر مفعول کو فاعل کے اوپر مقدم کیا جائے گا. یعنی پہلے مفعول کو لائیں گے پھر فاعل کو لائیں گے. ٹھیک ہو نا؟ نمبر ایک، جب فاعل محصور ہو، جو محصور ہوگا اس کو مؤخر کریں گے. اس سے پہلے والی صورت میں فاعل کو مقدم کرنا تھا تو مفعول محصور تھا، تو اس کو فاعل اگر محصور ہو تو مفعول کو پہلے لائیں گے، فاعل کو. اگر فاعل محصور ہو تو مفعول فی کو یا مفعول کو فاعل کے اوپر مقدم کیا جائے گا. دوسرا مقام، دوسری جگہ جہاں مفعول کو فاعل پر مقدم کریں گے، جب مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو. جو چیز مفعول واقع ہو رہی ہے وہ ضمیر متصل ہے اور فاعل اس میں ظاہر ہے، تو مفعول کو پہلے لائیں گے، فاعل کو بعد میں لائیں گے. یا یوں کہا جائے اور آسان کر کے کہ مفعول ایسی ضمیر ہو جو فعل سے متصل ہو. ٹھیک مولانا؟ مفعول جو ہے وہ ضمیر ہے اور ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہے، مفعول کو مقدم کریں گے اور فاعل کو بعد میں لائیں گے. تیسری صورت، وہ جو تھا نا اوپر والا، وہ یہ تھا کہ مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو. اب یہ تیسری والی صورت یہ ہے کہ مفعول کی ضمیر فعل سے ملی ہوئی ہو. جب بھی فعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑی ہوئی ہوگی تو مفعول کو مقدم کریں گے اور فاعل کو بعد
مولانا؟ چلیں تطبیق کرتے ہیں. یقدم المفعول علی الفاعل وجوبا، مفعول کو مقدم کریں گے فاعل کے اوپر وجوبی صورت میں، یعنی واجب ہے کہ فاعل پر مفعول کو مقدم کیا جائے. فی ثلاثۃ مواضع، 3 مقامات پر، 3 جگہوں پر. نمبر 1، اذا کان الفاعل محصورا، جب فاعل محصور ہو، جیسے انما حذب الناس الدین القویم. ٹھیک، شاہد مثال یہاں الناس ہے. ٹھیک، یا مفعول ہے ناس، اور الدین القویم کیا ہے؟ فاعل. چونکہ فاعل محصور ہے اس لیے مفعول کو مقدم کیا گیا اور فاعل کو مؤخر. وما حذب الناس الا الدین القویم. یہ بھی بڑی مثال ہے، بس خالی وہاں خود انما آیا تھا اور یہاں کیا ہے؟ ما نافیہ آیا اور اس کے بعد الا حرف استثناء آیا ہے. انما بس حذب الناس، لوگوں کو تہذیب سکھاتا ہے، لوگوں کو مہذب بناتا ہے. الدین القویم، سچا دین، یعنی اللہ کا سچا دین، بس یہی انسان کو مہذب بناتا ہے. تو دین قویم کیا ہے؟ فاعل ہے، اور الناس یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. اور چونکہ فاعل محصور ہے، بس دین ہی انسان کو تہذیب سکھاتا ہے. چونکہ حصر کی بات تھی، فاعل محصور تھا اس لیے اس کو مؤخر کیا گیا اور مفعول کو مقدم. ما حذب الناس، لوگوں کو مہذب نہیں بنایا. الا الدین القویم، مگر کیا ہے؟ سچے دین نے. یعنی بس سچے دین نے ہی لوگوں کو مہذب بنایا ہے. ٹھیک، یہ ہو گیا. اس مثال میں کیا ہے؟ فاعل محصور ہے دین قویم، اس کو مؤخر کیا گیا، اور جو مفعول تھا الناس اس کو مقدم کیا. تو واجب ہے جہاں بھی فاعل محصور ہوگا وہاں مفعول کو فاعل پر مقدم کیا گیا. اذا کان ضمیرا متصلا والفاعل اسما ظاہرا، واجب ہے کہ مفعول کو مقدم کیا جائے فاعل پر جب مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو. مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر، جیسے افادنی کلام کا، افادہ فعل اور نی مفعول ہے ضمیر متصل. کلام کا فاعل ہے، اس میں ظاہر ہے، مضاف مضاف الیہ. افادنی، مجھے فائدہ پہنچایا، میں مستفید ہوا، کلام کا، تمہارے کلام سے یا تمہارے کلام میں. ٹھیک، تو نی مفعول ہے ضمیر متصل ہے، اور کلام کیا ہے؟ فاعل اس میں ظاہر ہے. تو جہاں کہیں بھی مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو مفعول کو پہلے لائیں گے، فاعل کو بعد میں لائیں گے. اذا اتصل بالفعل ضمیر المفعول، جب فعل سے مفعول کی ضمیر متصل ہو تو مفعول مقدم ہوگا، فاعل مؤخر ہوگا. جیسے ایسے ابتلا ایوب ربہ، ایسے ابتلا ایوب ربہ، ابتلا ایوب، ابتلا ایوب ربہ. ابتلا فعل و فاعل، ابتلا فعل ہے، ربہ کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے. پھر ایوب کیا ہے؟ میں نے دیا ایوب
بات یہ ہو رہی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب فعل سے ضمیر مفعول متصل ہو، یہاں تو مفعول اس میں ظاہر ہے، مفعول تو اس میں ظاہر ہے. مثال میں کیا ہے؟ بتائیں گے مثال صحیح ہے کہ نہیں؟ ابتلا ایوب ربہ، کیا جناب یہ جب متصل ہو، اتصل جب متصل ہو بالفعل، فعل سے ضمیر المفعول، مفعول کی ضمیر، مفعول کی ضمیر جب متصل، تو ادھر کوئی ضمیر ہوگی نہیں. یہ کہہ سکتے ہیں ابتلا کا رب ہو یا ابتلا ہو، ابتلا ہوں، کیا ہوگا بتاؤ؟ جب فاعل متصل ہو، جب فاعل سے ضمیر متصل ہو اور مفعول اس میں ظاہر ہوتا ہے. ابھی جو پاگل میں یہ کہہ رہا ہوں، فعل سے جب فاعل کی ضمیر متصل ہوگی تو فاعل خود بخود مقدم ہو جائے گا. مگر یہاں مفعول کو مقدم کرنا ہے. جس کی ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہوگی وہ مقدم ہوگا، چونکہ فعل مقدم ہوتا ہی ہے. تو جب فعل مقدم ہوگا اور ضمیر اسی سے جڑی ہوئی ہوگی تو آپ بیچ میں کیا لاؤ گے بھائی؟ وہ تو خود بخود مقدم ہو جائے گا. یا اگر آپ اس کی ترتیب بھی کریں گے تو ابتلا آزمایا، ایوب، ایوب کو رب ہو اس کے رب نے، تو ابتلا ہو گیا فعل، ٹھیک، ایوب مفعول مقدم ہے، رب ہو مضاف مضاف الیہ، ابتلا کا فاعل ہے. آپ نے ایوب لکھا ہے، ہمارے میں ابراہیم لکھا ہے. اب کیا فرق پڑتا ہے؟ ایوب ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ضمیر کو کہا ہے نا کہ ضمیر مفعول متصل ہو فعل سے، تو اب یہ کہتے ہیں ابتلا ہو، ابتلا ہم، ابتلا کر، تمہیں آزمایا تمہارے رب نے. یا تو اس میں ظاہر مفعول ہے بھائی، ضمیر ہے ہی نہیں. چلیں ابھی فائدہ بتائیں گے، دیکھیں کیا کہتے ہیں. فائدہ فلو قدم الفاعل فی الاول لاستلزم وقوع الحصر علی المفعول. اب یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی صورت میں جب فاعل محصور ہو تو ہمیں مفعول کو مقدم کرنا ہے، اگر مقدم نہیں کریں گے تو کیا برائی لازم آئے گا؟ یعنی کہ لازم آئے گا کہ حصر مفعول پہ واقع ہو جائے، الٹا ہی ہو جائے گا. آپ فاعل کی محصوریت کو بیان کرنا چاہتے تھے اور آپ مفعول کی محصوریت بیان کرتے، الٹا ہو جائے گا. آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ فاعل محصور ہے، ٹھیک، لیکن آپ نے مفعول کو مقدم نہیں کیا، مفعول کو مؤخر کر دیا، تو کیا ہو جائے گا؟ مولانا مفعول محصور ہو جائے گا. جیسے فلو قدم الفاعل فی الاول، اگر پہلی مثال میں جہاں پر فاعل محصور ہو تو مفعول کو مقدم کیا جائے گا، وہاں پر اگر فاعل کو مقدم کر دیا جائے اور مفعول کو مؤخر کر دیا جائے لاستلزم وقوع الحصر علی المفعول، تو لازم آئے گا کہ حصر مفعول پہ واقع ہو، مفعول محصور ہو جائے گا، جبکہ محصور کیا ہے؟ فاعل. وہوا خلاف المراد، یہ ہماری مراد کے خلاف ہے. ہم کہنا چاہتے تھے کہ فاعل محصور ہے اور کہہ دیا آپ نے. وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلَعَدَمِ جَوَازِ فَصْلِ الضَّمِيرِ مَعَ إِمْكَانِ اِتِّصَالِهِ. دوسری صورت میں کہ جب
مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو مفعول کو مقدم کریں گے. وہ اس لیے کہ جب ضمیر متصل کا لانا صحیح و ممکن ہو تو وہاں ضمیر منفصل لانا صحیح. دوسرے میں اس لیے مفعول کو مقدم کرنا پڑے گا کہ چونکہ ضمیر متصل ہے. اب یہاں آپ ضمیر متصل لا سکتے ہیں. اگر آپ ضمیر متصل نہیں لائیں گے فاعل کو مقدم کریں گے اور پھر مفعول کو مؤخر کر کے پھر جا کر کے آپ وہاں پہ ضمیر منفصل لائیں گے. یہاں تو ضمیر متصل لانا ممکن تھا پھر آپ ضمیر منفصل کیوں لائے؟ غلط. جہاں ضمیر متصل کا لانا ممکن ہو وہاں ضمیر منفصل لانا صحیح. اس لیے مفعول کو مقدم کریں گے اور فاعل کو مؤخر کریں گے. وَأَمَّا فِي الثَّانِي لیکن دوسری صورت میں کہ جب مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو مفعول کو مقدم کریں گے. تو لِعَدَمِ جَوَازِ فَصْلِ الضَّمِيرِ کیونکہ ضمیر کا منفصل لانا جائز نہیں ہے مع امکان اتصال ہی جب اس کا متصل لانا ممکن ہو. اگر ضمیر متصل لائی جا سکتی ہے تو وہاں پر منفصل لانا. وَأَمَّا فِي الثَّالِثِ وَأَمَّا الثَّالِثِ تیسری فَلْعُودِ الضَّمِيرِ إِلَى مُتَأَخَّرٍ وَهُوَ مَحْذُورٌ. تیسری صورت میں جب فعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر ملی ہوئی ہو تو مفعول کو مقدم کریں گے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے مؤخر کر دیں گے تو پھر ضمیر اپنے ماں بعد کی طرف پلٹے گی نہ کہ یہاں جو یہ کہا ہے نا یہ غلط طریقے سے عبارت دی ہے. یہاں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ضمیر المفعول. ایسے کہنا چاہیے تھا کہ جب فاعل کے ساتھ ضمیر متصل ہو فاعل کے ساتھ فاعل سے جب ضمیر جڑی ہوئی ہو فاعل کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہو اور اس ضمیر کا مرجع کوئی مفعول ہو. فاعل کے ساتھ ایک ضمیر متصل ہو فاعل کے ساتھ ایک ضمیر متصل ہو اور اس ضمیر کا مرجع مفعول ہو تو مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے. کیوں؟ تاکہ ضمیر اپنے ماقبل کی طرف پلٹے. اگر آپ مقدم نہیں کریں گے مفعول کو تو ضمیر اپنے ماں بعد کی طرف اس کا مرجع مفعول ہی ہے نا تو فاعل کو آپ نے مقدم کر دیا اسی فاعل کے ساتھ ضمیر ہے. اب یہ ضمیر کدھر پلٹے گی کیونکہ مفعول بعد میں ہے تو بعد کی طرف پلٹے گی اور ضمیر کبھی اپنے ماں باپ کی طرف. یہ عبارت ایسے ہونا چاہیے کہ واجب ہے کہ مفعول کو مقدم کیا جائے جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر جڑی ہوئی ہو کہ جس ضمیر کا مرجع مفعول ہے. واضح ہوگا. جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو کہ جو ضمیر مفعول کی طرف پلٹتی ہو. فعل کے ساتھ نہیں ہے فعل کے ساتھ غلط لکھا. آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ میں یہ کتاب پڑھ رہا اسی لیے جو ہے میں نے کنفیوژن میں خود کنفیوژن میں کیسے ہو سکتا ہے. تو اوپر والی چیز سے اوپر بیان کر دی فاعل کے ساتھ ضمیر مفعولی متصل یعنی ایسی ضمیر متصل ہو جس کا مرجع مفعول ہے تو مفعول کی طرف پلٹے.
ٹھیک واضح ہوا مولانا؟